سوشل میڈیا سے ایوان، آپ کا سبجیکٹ سوشل ہے میڈیا منسٹر ایپس صاحب۔ میں بڑھتی ہوئی تعداد جو ملک میں سود پر مبنی قرضوں کی آن لائن پیشکش کرتے ہیں کو زیر بحث لائے۔ مسٹر چیئرمین، یہ میں نے 3-4 مہینے پہلے جمع کیا تھا، سینٹ کا اجلاس ایک تاخیر سے ہوا اور اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا یہ ایشو تاخیر کا شکار ہوا، لیکن بہت اہم ایشو ہے۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 38F میں سود کے خاتمے کی بات کی گئی ہے کہ اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ the state shall eliminate riba as soon as possible۔ اور اسٹیٹ بینک کا پاکستان کی افتتاح کے موقع پر بابا قوم قائد اعظم کا جو خطاب تھا اس میں بھی سود کے خلاف بات کی گئی۔ پھر 1982 سے 2022 تک 40 سال کی ایک جدوجہد کی گئی اور فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک فیصلہ آیا سود کے خلاف۔ بدقسمتی سے ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے، لیکن ایک تفصیلی فیصلہ سود کے خلاف فیڈرل شریعت کورٹ نے جاری کر دیا۔ اس وقت سود ایک اتنی بڑی لعنت ہے مسٹر چیئرمین، اجتماعی اور انفرادی طور پر، کہ اس سال 4.1 ٹریلین روپیز پاکستان سود میں دے رہا ہے۔ اس ملک کا بال بال سود کے اندر جکڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آزادی وہ کمپرومائز ہو رہی ہے۔ اور سود وہ چیز ہے جس پہ قرآن و سنت نے بڑی واضح اور کلیئرٹی کے ساتھ اس کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کا رسول سود اور سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس لیے سود کے پاکستان کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اور مسٹر چیئرمین، یہ غربت کا، طبقاتی تقسیم کا، استحصال کا اور ظلم کا سبب ہے، اور اس کے شکار زیادہ تر دیہاتوں میں غریب عوام ہیں، اور اب آن لائن ایپس کے ذریعے سے طلبہ اور طالبات اور تعلیم یافتہ طبقہ ہے۔ یہ جو ایشو میں اٹھانا چاہتا ہوں مسٹر چیئرمین، یہ راول پنڈی کے علاقے چاکرا کا یہ ایک نوجوان تھا 42 سال کا، اور اس کا نام تھا محمود مسعود۔ یہ 3 بچوں کا باپ تھا، 6 ماہ سے بے روزگار تھا اور گھر کے خرچہ نہیں چل رہا تھا، تو اس نے 13,000 روپے آن لائن ایپ سے قرض لیے، اور جب 13,000 قرض لیے تو مقررہ تاریخ تک ادا نہ کرنے پر سود سمیت ان سے 50,000 روپے کا مطالبہ کیا گیا، اور اس 50,000 کی ادائیگی کے لیے اس نے ایک اور آن لائن ایپ سے قرضہ لیا 22,000 روپے کا، اور جب اس کو بھی ادا نہیں کیا گیا تو 6 ماہ میں وہ قرضہ جو 13,000 روپے سے شروع ہو گیا تھا وہ 7 لاکھ روپے تک پہنچ گیا۔ یہ بہت بڑا کاروبار ہے پاکستان کے اندر، بہت بڑا کاروبار ہے مسٹر چیئرمین۔ اور جب وہ ادا نہیں کر سکے وہ، اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو اس نے خودکشی کر لی، اور خودکشی سے پہلے اس نے جو میسج چھوڑا وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ تھا۔ میں اس کی صرف سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے اور 3 بچوں سے خودکشی سے پہلے جو میسج چھوڑا وہ یہ تھا کہ میں اپنے والدین سے معافی چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا بیٹا نہ بن سکا، اور آپ سے بھی کہ میں ایک اچھا شوہر نہ بن سکا، اور بہت سارے لوگوں کے سود کے پیسے مجھے دینے ہیں جس نے میرا جینا حرام کر دیا۔ میری یہ خواہش تھی کہ میں گھر فروخت کر کے یہ سود ادا کروں، لیکن اہلیہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ملی، اس لیے انہوں نے خودکشی کر لی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ مسٹر چیئرمین، اس کے بعد جب صورتحال سامنے آئی تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک بہت بڑا کاروبار ہے، اور معاشی دہشت گرد ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور غریب لوگ اور طلبہ و طالبات بڑی تعداد میں ان کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں، پولیس کو یہ پیسے دیتے ہیں، اور موبائل میں موجود جو ڈیٹا ہوتا ہے جس کو قرض دیتے ہیں اس تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، فیک قابل اعتراض تصاویر گھر والوں کی وہ بنا لیتے ہیں، اور ٹارچر کالز کرتے ہیں۔ اپنے آفیسز میں علیحدہ سیکشن بنایا ہوا ہے ٹارچر کالز کا، جو لوگوں کو کرتے ہیں، اور 10 اور 15,000 روپے کے سود پہ پیسے دے کے لاکھوں روپے وصول کر رہے ہیں، اور یہ کاروبار ہمارے اس ملک میں دن دہاڑے ڈے لائٹ میں یہ پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، یہ جو صورتحال ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ مجھے بہت سے طلبہ و طالبات نے فون کیا ہے، مجھے بہت سے عام لوگوں نے فون کیا ہے
کہ یہ موبائل ایپس موجود ہیں، لوگوں کو خود فون کرتے ہیں کہ ہم آپ کو تھوڑے سے سود پہ قرض دیتے ہیں، اور جب ایک دفعہ لوگ ان کے جال میں پھنس جائیں پھر وہ کسی صورت میں ان کے جال سے نہیں نکل سکتے۔ تو اس حوالے سے میں حکومت سے یہ سوالات کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ایسی سی پی کی نااہلی ہے، نالائکی ہے۔ موبائل ایپس ان کے دائرے کار میں آتے ہیں، ان کا مینڈیٹ ہے۔ یہ موبائل ایپس کیسے یہ انلیگل کام کر رہے ہیں، یہ کیسے معاشی دہشت گرد بن گئے ہیں، یہ کیسے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، یہ کیسے بلیک میلنگ کر رہے ہیں، یہ کیسے ہراسمنٹ کر رہے ہیں، یہ کیسے لوگوں کو یتیم کر رہے ہیں، بچوں کو۔ تو ایک تو ایسی سی پی کی ہمیں تفصیل دی جائے، بھلے آج نہ دو لیکن ہمیں یہ ریکارڈ منگوائیں کہ ان موبائل ایپس کے خلاف ایسی سی پی نے کیا اقدامات کیے ہیں، کتنے ایسے موبائل ایپس اور ایسے بینک اکاؤنٹس جو ہیں انہوں نے بند کر دیے ہیں۔ پھر دوسری نااہلی ایف آئی اے کی ہے۔ مسٹر چیئرمین، اس وقت ایف آئی اے آن لائن ہراسمنٹ اور آن لائن فراڈ کے حوالے سے مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ کتنے لوگوں کے خلاف ایف آئی اے نے ایکشن لیا ہے جو کہ یہ کاروبار کر رہے ہیں، کتنی تعداد میں انہوں نے ایف آئی آر درج کی ہے، کتنے لوگوں کے خلاف کیسز کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچایا ہے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ ایک معاشی دہشت گردی ہے، یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے جو ہماری اس معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے، اور اس سے بہت سے غریب لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ مہنگائی کے مارے، بے روزگاری کے مارے نوجوان، نئی نسل وہ ان کے جال میں پھنس جاتی ہے اور پھر کسی صورت میں ان سے نکل نہیں سکتی۔ تو حکومت اس کے اوپر اس ہاؤس کو تفصیل سے بریف کر لے اور اس لعنت کے خاتمے کے لیے ایس سی سی پی، ایف آئی اے، دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسی کیا کر رہی ہیں اس کی تفصیل دیا جائے۔ اور خصوصاً یہ جو کیس ہے جو محمود مسعود کا ہے، اس کی ہمیں تفصیل بتائی جائے کہ اس حوالے سے جو موبائل ایپ اور جو کمپنی تھی ان کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہوئی ہے اور وہ کہاں تک پہنچی ہے۔